ये इस खौफ से कि हमने इमरान खान से नहीं पूछा अगर दस्तखत कर देंगे तो क्या होगा। हमने कहा चले कैसे चाहते हैं। उन्होंने कहा आप हाउस फ्लोर ऑफ द हाउस पर आके पब्लिक अपॉलॉजी करेंगे। मैंने कहा यार मुझे एक बात में कोई आर नहीं है कहने में, मेरी इससे घटेगी नहीं। मैं ये समझता हूँ कि दिस इज अ सुपीरियर एक्ट। अगर आपको किसी, बेशक मैं कन्विंस्ड हूँ कि आप गलत थे, लॉ ऑफ लैंड ने अपना कोर्स लिया। मेरी पार्टी में लोगों का ख्याल था कि आप बहुत ज्यादा रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, आपने जो इनके जराइम है उसके मुताबिक इन पर मुकदमात हैं, आप उनको यकलख्त बतौर हुकूमत ख़त्म कर रहे हैं, आपके ये यूनिलैटरल कंसेशंस हैं, आप क्यों ये सारी बात उनकी तस्लीम करते जा रहे हैं। बट मैंने सबको कन्विंस किया, आर्गूमेंट किया कि हम सियासी लोग हैं, अगर एक गलती एक फ्लो ऑफ इवेंट्स में हो गई है, इन्होंने एक पब्लिक लाइफ को डिसरप्ट करने की बात की है, उसके केसेस हुए हैं, उनका कॉन्सिक्वेंस है, तो ठीक है, लेट्स सिट एंड टॉक। एक 4 रुकनी कमेटी बनाने की बात होगी और तय पा गया कि इजलास शुरू होगा। इनके वो अरकान जो अपनी तकारीर करना चाहते हैं वो तकारीर कर लें, उसके बाद बजट पेश हो जाएगा, हम हाउस में चले गए। हाउस में जाने के बाद अब मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन से वकला हैं, वो कौन से लीगल एक्सपर्ट्स हैं जिनको आर्टिकल 130 की सिंपल अंग्रेजी का मतलब नहीं आता, सब आर्टिकल 9 का मतलब नहीं आता। तो फिर वो यही देख लेते कि साबका अदवार में क्या हुआ। क्या राजा बिशारत जो साबका वजीर कानून है, क्या 2002 में परवेज इलाही साहब की कैबिनेट में गुजरात से इलेक्ट होने से पहले 3 माह तक आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 9 के तहत इसी असेंबली में नहीं बैठे? क्या राना सनाउल्लाह खान जब उनके मुकाबले में कैंडिडेट कंटेस्टिंग की वफात होगी, बाई इलेक्शन तक बतौर लॉ मिनिस्टर 2013 की असेंबली में, क्या ये 2 प्रेसिडेंट्स नाकाफी थे? क्या मुश्तबा शुजाउर रहमान विदाउट बीइंग इलेक्टेड एंड बीइंग मेंबर ऑफ द कैबिनेट इस हाउस के अंदर आके नहीं बैठे? तो फिर वो क्या वजह थी कि जिस पर एक इलीगल रूलिंग देके हमारे होम मिनिस्टर को ये कहा गया, उनको एक मेंबर ऑफ द कैबिनेट को ये कहा गया कि यहाँ पर नहीं बैठ सकते, बड़ी ज्यादती की बात थी, हमने टॉलरेट किया। अतार ने मुझसे खुद कहा कि ठीक है रूलिंग आ गई है, एज अ पर्सन हु विल ओबे द चेयर मैं उठ के चला जाता हूं, पर मुझे सिर्फ इतनी बात करने की इजाजत दी जाए कि मैं अंडर प्रोटेस्ट उठ कर जाता हूं। आप अंदाजा करें कि यह बात करने की भी इजाजत ना दी गई और कहा गया कि इमीडिएटली सार्जेंट एट आर्म्स को बुलाओ, वही ब्लैक यूनिफॉर्म वाले बंदे नीचे बुलाओ, उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पर भेजो और उनको कहो कि उठाकर मिनिस्टर को बाहर ले जाए। हमने उनको रेजिस्ट किया, उनसे कहा कि आप पीछे चले जाए। आपने कह दिया, हमने सर तस्लीम खम, हम आपकी बात मानते हैं, हम इनको लेकर चले जाए। अब इससे ज्यादा मुझे बताएं मैं और एज लॉ मिनिस्टर क्या कर सकता था, अपीजमेंट के लिए क्या कर सकता था, तस्लीम करने के लिए क्या कर सकता था। 12 करोड़ लोगों को बजट पास करने के लिए अपने मिजाज के खिलाफ अपनी अना को कहीं बालाए ताक फेंक के, इससे ज्यादा मैं क्या एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करने के लिए एफर्ट कर सकता था। आई जस्ट वांट टू नो दैट। आज मुझे मैसेजेस आए हैं, मेरा क्योंकि एक एहतराम का तल्लुक और रिश्ता है, आई सिंपली से दैट आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ सर। आपने अगर 12 करोड़ लोगों का रास्ता रोकना है, हमने और कमेटी मेंबर्स आपके पास भेजे हैं। आई फेल्ट डिसीव्ड यस्टरडे। मुझे बुलाकर एतमाद देकर ये बात कहकर के हाउस की कार्रवाई चलाएंगे, इस बात को बार बार करने के बाद, रीट्रेट करने के बाद, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस पर भी ये जब बात हम कर रहे थे तब भी करने के बाद, इवेंचुअली क्या हुआ? आपने कहा चीफ मिनिस्टर, तो ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में बजट स्पीच पढ़ी जानी थी। और लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं, अगर हमें यह ना पता हो, ये जो आईजी और चीफ सेक्रेटरी है ये हमने अपॉइंट नहीं किए थे, ये अपॉइंट हुए थे बुजदार साहब के दौर में, जब हमजा साहब इलेक्ट हुए और स्पीकर का इलेक्शन हुआ। स्पीकर साहब कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे पाबंद थे कि असेंबली का इंतखाब इतने अयाम के अंदर हो। जब उसको डिफीट किया जा रहा था, एक इजलास बुलाया, देखा नंबर्स पूरे नहीं है, उसको मौखर प्रोरोग कर दिया। दूसरा इजलास बुलाया, देखा नंबर्स पूरे नहीं है उनके, फिर उसको मौखर कर दिया। आप सबके हाफजे में होगा, कभी हम फ्लैटिस होटल में मेंबर इकट्ठे करके शो करते थे, कभी किसी और जगह के। मेजॉरिटी बेस्ड गवर्नमेंट है, कोई और वजह नहीं हो सकती, और मेजॉरिटी पर बेस्ड ये गवर्नमेंट होती है। इवेंचुअली वो इलेक्शन हुआ, हाई कोर्ट के हुक्म पर हुआ, और इलेक्शन वाले दिन जिस तरह से आपने हाउस के अंदर आके पीटीआई के उन बलवाइयों, आज मैं मुतालबा करता हूं आपसे, अब ये मेरी बात आप तक पहुंचेगी, कमेटी के मेंबर्स ने भी रखी होगी, वो लोग जिन्होंने सरदार दोस्त मोहम्मद मजारी पर
قاتلانہ حملہ کیا، جب تک ان کے خلاف آپ ہاؤس کے کسٹوڈین کے طور پر کارروائی نہیں کرتے تب تک بات چیت آگے نہیں بڑھ سکتی۔ نمبر 2 سر، ان لوگوں کے خلاف اس کرمنل ایکٹ پر کارروائی نہیں ہوتی تو باقی کسی کارروائی کا آپ کو بات کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں، اور خاص کر ان لوگوں کو جن کو پارلیمنٹری لینگویج میں یہ بات کہنے کے آداب بھی نہیں، سوائے شور شرابہ کرنے کے۔ کیا آپ کا خیال ہے کہ کل جب میں نے ایک آنسٹ بات آپ کے سامنے رکھی تو میری کوئی پوزیشن کے اندر کمی آ گئی؟ آئی ڈیڈ مائی بیسٹ 12 کروڑ لوگوں کے اس بجٹ کے لیے کہ کل کو ان لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس صوبے کے نظام کو تکلیف نہ پہنچے، اس صوبے کے اس سسٹم میں جس کے اندر اس بجٹ کی ایک وہ اہمیت ہے جو کہ ایک ٹوٹل اس کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس طرح آپ یہ سب کچھ کر لیتے ہیں اپنی سیاست کی خاطر۔ کیا پی ٹی آئی نے اسپیکر کے آفس کو ہوسٹیج کر لیے؟ کیا تحریک انصاف کے اس بلوائی رویے نے پرویز الہی صاحب کو سرو میں بہا دیے؟ میں یہ معاملہ آپ کا 12 کروڑ عوام پر چھوڑتا ہوں۔ یہ آپ کا بھی اتنا ہی فرض ہے، یہ کلیکٹیو فیلئر ہوگا آپ کا۔ بجٹ پاس کرنے کے پروسیسز ہو سکتے ہیں، بجٹ پاس ہو جائے گا، اسی اسمبلی نے کرنا ہے، اسی اسمبلی کے اراکین نے کرنا ہے، یہ تو آئینی منشا ہے کہ یہ پاس ہوگا۔ لیکن جس طریقے سے آپ یہ کر رہے ہیں، میری آپ سے یہ درخواست کل بھی تھی، آج بھی تھی، چاہے میں ہوں، میری انا نہیں ہے، آپ کے پاس ہمارے کمیٹی اراکین آئے ہیں، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ معاملات کو درست سمت میں لے کر جائیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بتائیے گا کہ ابھی تک ڈیڈ لاک برقرار ہے، ایک تو یہ کہ اگر یہ ڈیڈ لاک برقرار رہتا ہے تو فیوچر کیا ہے اس بجٹ سیشن کا؟ دوسرا، اور مین رکاوٹ کون ہے؟ پی ٹی آئی ہے، چودھری پریز لائی ہے اس ڈیڈ لاک؟ دیکھیں، میں نے اب آپ کے سامنے پوری تفصیل رکھ دی ہے۔ ہم سب کچھ بالائے طاق رکھ کے ان کے بلانے پر ان کے چیمبر پہ گئے، ایک ایک بات وہ تسلیم کی جو انہوں نے کہی۔ مقدمات کے اخراج، مجھے یہ بالکل کلیئر کٹ میرے پاس یہ لیگل ایڈوائس تھی کہ یہ ایک انہوں نے کرمنل ایکٹ کیے ہیں، اور ان کرمنل ایکٹس پہ آپ یونیلیٹرلی کیسے یہ بات کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا گورنمنٹ پروسیکیوٹ کرتی ہے، آئے سے کہ میں آپ کو اس پہ پروسیکیوٹ نہیں کروں گا۔ اس کے بعد پیچھے کیا رہ گیا تھا؟ یہ بتائیں کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ 17 جولائی کو آپ جو ہے وہ انتظار کریں گے کہ ضمنی انتخابات ہوں، آپ کے پاس اکثریت آ جائے، پھر آپ اسپیکر کو باہر نکالیں گے؟ اس وقت تک کیا بجٹ؟ دیکھیں، میں نے کل یہ بھی کہا، میں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا کہ وی آر 174، ہم 174 ہیں، یہ 168 ہیں۔ اگر 174 کی میجورٹی ہمارے پاس ہے تو ہمارا حق ہے کہ ہم ایز گورنمنٹ اس بجٹ کو پاس کریں۔ اب اگر یہ بات آتی ہے کہ ان 20 انتخابات کے بعد میجورٹی مائنورٹی میں کنورٹ ہوتی ہے تو گریسفلی، میں ایم اسپیکنگ آن بہاف آف حمزہ صاحب، اگر ہمارا نتیجہ نہیں نکلتا اور ہمیں انتخابات میں شکست ہوتی ہے تو میں تو گریسفلی، مجھے پتہ ہے حمزہ صاحب کے مزاج کا، ایز چیف منسٹر وہ اٹھ کے ان کو کنگریچولیٹ کر کے سائڈ پر ہو جائیں گے۔ ایسا رویہ نہیں کریں گے کہ ہار کو تسلیم نہ کریں۔ ایک شخص کے پاس ہارنے کا حوصلہ ہونا چاہیے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ انسان ہونے کے لیے سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ آپ جس نظام کے اندر موجود ہیں اس نظام میں ہار جیت کے نیم ہیں۔ اگر آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے، یو ہیو لاسٹ اٹ سر، آپ اس کو تسلیم کریں۔ آج آپ اسپیکر ہیں، میرے لاکھ آپ سے نظریاتی اختلافات سے ہی، میں لاکھ سمجھوں کہ عمران خان ایک فاشسٹ ٹینڈنسی کے آدمی ہیں، وہ حکومت میں تھے تو میں ان کو بطور حکومت ایڈریس کرتا رہا۔ آج آپ اسپیکر ہیں، میرے آپ کے ساتھ سیاسی اختلافات اپنی جگہ پر ہوں، میری جماعتی وابستگی اپنی جگہ پر ہو، لیکن بطور اسپیکر آپ کا احترام مجھ پر واجب ہے، لازم ہے، میں کرتا رہوں گا۔ یہ وہ اصول ہیں جو آئین پاکستان مروجہ طور پر ہمیں دیتا ہے۔ آپ ان سب چیزوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو مطالبہ شروع ہوا تھا پی ٹی آئی کا کہ ہم آئی جی اور چیف سیکرٹری کو سزا دیں گے، اب وہ آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹیپ بیک کر گئے؟ اب تو وہ یہ چاہ رہے ہیں، بار بار یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمیں تقاریر کرنے دی جائے فلور آف دی ہاؤس، اور آئی جی اور چیف سیکرٹری جو ہے وہ گیلری میں بیٹھ جائیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ لچک تو مظاہرہ؟ دیکھیں، یہ مجھے آپ بتائیں، کم از کم 20 سے 22 بجٹس میں نے خود دیکھے ہیں، آج تک جس دن بجٹ ہوتا ہے کوئی اور ایجنڈا آتا ہے؟ آج کیا وہ وجہ ہے کہ وہ 22 سال، اگر کنونشنز کی بات ہے کہ چیف سیکرٹری اور آئی جی یہاں پر آئیں گے اور ان کی موجودگی کے بغیر بجٹ نہیں ہوگا جیسے کنونشنلی ہوتا ہے، تو یہ بھی کنونشن ہے کہ جس دن بجٹ ہوتا ہے اس دن کوئی اور تقاریر نہیں ہوتی۔ میں نے ان کو آفر کیا کہ آپ ایک دن مختص کر لیں، اس دن پہ ہم ریزنیبلی آپ کی ڈیمانڈز کو سنیں گے بھی، اور آپ کے ساتھ آپ کی
یہ جو آپ کے مطالبے ہوں گے ان کو طے کرنے کی بھی کوشش کریں گے. لیکن اگر وہ یہ بات کہتے ہیں تو میں یہ اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جب ایک شخص کی میلافائڈی ثابت ہو, ایک شخص کی الٹیریئر موٹیو کا پتہ ہو, یعنی بدنیتی پر مبنی کرسی کے استعمال کا خطرہ ہو, تو یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اپنے آفیسرز کو پروٹیکٹ کرے. میں یہ بالکل آپ کو کلیئر ورڈز میں کہہ رہا ہوں کہ انڈر نو سرکمسٹانسز نیدر چیف سیکرٹری نور آئی جی پی ول کم جب ہمیں پتہ ہے کہ بدنیتی کی بنیاد پر کچھ ہو سکتا ہے. 28 گھنٹے ہو گئے. دیکھیں اس بات کو ایک سیکنڈ. 28 گھنٹے ہو گئے ہیں. اگر کوئی بات کرنی بھی ہے تو یہ گھنٹیاں بج رہی ہیں. فلور آف دا ہاؤس پہ آ کے بات کریں. فلور آف دا ہاؤس پر آنے سے کترا کیوں رہے ہیں؟ 12 کروڑ آبادی کے اس صوبے کا بجٹ ہے اور دیکھیے بارگیننگ کیا ہو رہی ہے, میری ایف آئی آر واپس کر لیں. بارگیننگ کیا ہو رہی ہے, میرے پہ فلاں مقدمہ ہے وہ واپس کر لیں. خدارا. اور میں ایک اور آپ کو راز کی بات آج بتاؤں. کل جب انہوں نے کہا مقدمات واپس کریں, ہم نے ہوم سیکرٹری کو بلایا. ہوم سیکرٹری اور سیکرٹری لا کو بلا کے ان کو اس بات کا ضامن بنایا کہ کل کو اگر مقدمات واپس ہوتے ہیں تو آپ دونوں صاحبان ایک فہرست تیار کریں گے اور اگلے 48 گھنٹوں میں وہ مقدمات واپس لیے جائیں گے. اب آپ نے وہ بھی ہم نے آپ کو کمیونیکیٹ کیا کہ یہ ہم کرنے جا رہے ہیں. یہ بدنیتی ہے. کبھی لچک دکھائیں گے, کبھی سختی کریں گے, کبھی ایک شرط آئے گی, کبھی دوسری شرط آئے گی. 28 گھنٹے ہو گئے ہیں. بجٹ سپیچ تیار ہے, وزیر خزانہ موجود ہے, ہاؤس میں ممبر بیٹھے ہیں. اگر سپیکر کی نیت ہو تو اگلے 1 منٹ میں اجلاس شروع ہو سکتا ہے. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں کہ دیکھیں وی ول میٹ دا کیلنڈر ہم میٹ کریں گے. ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کلیکٹیو رسپانسبلٹی, جیسے آئین میں یہ درج ہے کہ اسپیکر کے آفس کا ایک رول ہے جو آئینی طور پر انہوں نے ادا کرنا ہے بجٹ کی پرفارمنس کے لیے. اگر اس کو وہ ہنڈر کر رہے ہیں تو یہ تو ایبروگیٹ کرنے کے مترادف ہے. یہ تو سبورژن آف دا کانسٹیٹیوشن ہے. ہم سے بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں. اچھا ملک صاحب یہ بتا دیں, ملک صاحب آپ اعظم اس کے بعد آپ کو نہیں, ہماری اسپیکر صاحب کے آفس سے بار بار یہ کوشش ہے. کل کیونکہ میں آئی نیڈ ٹو ایڈمٹ دیٹ کہ کل ان گڈ فیتھ میں نے جو کیا, آئی واز میزریبلی لیٹ سے میں نے فیل کیا کہ کل میں نے جو بھی کیا تھا ان گڈ فیتھ کیا تھا. تو آج میں نے اپنی ذات کو پیچھے کر دیا. اینڈ آئی ہیو ریکویسٹڈ مائی ادر پارٹی ممبرز ٹو گو اینڈ اسپیک ٹو دس اپنا اسپیکر صاحب کے ساتھ. ملک صاحب ایک بات بتا دیں, ملک صاحب آپ وزیر قانون بھی ہیں اور آپ کے پاس وہ ریکارڈ بھی موجود ہوگا جس میں ارکان پر تشدد کروانے کا تھم شابش دی جا رہی ہے. تو ایسی آپشن بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ ہاؤس اریسٹ کروایا جائے اور اجلاس کروا لیا جائے. نہیں دیکھیں, ہم اس حد تک پہلے بھی میں نے تو کل کہا کہ یہ جو چیزیں ایک بیڈ میموری کے طور پہ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گی, یہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے. میں تو ان کو چاہتا ہوں کہ یہ ختم ہو جائیں, آگے چلا جائے. یہ کون سی رواج ہے کہ کسی بھی کام کے لیے آپ کو اتنی طاقت کا استعمال کرنا پڑے, اس حد تک جانا پڑے کہ کوئی اپنی بات کو ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید سے نہ کر سکے. تو میں تو کل سے اس سچویشن کو دیکھ کے تھوڑا بار بار اس چیز پہ اصرار کرتا ہوں. ملک صاحب ابھی بات کریں. ملک صاحب والے دن بھی آپ کو پتا تھا کہ جو تمام تر معاملات ہوئے, جب سے خان صاحب گئے ہیں اس وقت سے کوئی بھی ایسا کوئی کانسٹیٹیوشنل بھی کام ہو رہا ہے اس میں آپ کو پرابلمس آ رہی ہیں. یہ بجٹ پیش کرنے سے پہلے آپ نے معاملات سلجھانے کے لیے ان لوگوں سے کوئی ڈائلاگس وغیرہ نہیں کیے تھے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. اٹس اے ویری گڈ کوشچن. میں نے دیکھیں جب بالکل ایک نان ورکنگ انوائرمنٹ تھی تو بزنس ایڈوائزری کمیٹی فارم ہوئی. وہ اسی صورت میں تھی جب ہم نے بات چیت کا اظہار کر دیا اور یہ بات کر دی کہ ہم ان معاملات کو پیچھے چھوڑ کر آگے چلیں. لیکن اس کے بعد اس کو اس ایڈوانٹیج کے لیے یوز کرنا کہ اس کے ساتھ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کی جائے, یہ ایک بڑا ان وانٹیڈ ایکٹ ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک سیریس معاملہ ہے. یہ پنجاب کے لوگوں کا ٹرسٹ ہے. میں آج پوچھتا ہوں نا سبطین خان سے, آپ ذمہ دار ہوں گے اگر بجٹ ڈیفیٹ کر دیں؟ لوگوں کے پاس اپنے روزمرہ کے معمولات چلانے کے لیے
वो चीज़ें ना मौजूद हो। आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हैं, किस लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने ये कंडक्ट किया कि अगर मेजॉरिटी दूसरे के पास है और उस बजट के प्रोसेस को हिंडर करना, वोटिंग करना, तनकीद करना आपका हक है, आपकी आईनी जिम्मेदारी है। बजट की मुखालफत करना आपकी आईनी जिम्मेदारी है, उसके अंदर कोई कमियां हैं उनकी निशानदेही करना आपकी आईनी जिम्मेदारी है। अगर उस आईनी जिम्मेदारी की अदायगी में आप रुकावट डालेंगे तो आप सबवर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बजट के लिए आप अदालत में जाएंगे क्या? देखिए वी हैव हमारी अभी तक कोशिश है कि मामलात इसी जगह पर। मलिक साहब आपके पास क्या क्या आईनी ऑप्शंस मौजूद हैं, क्योंकि बजट तो बजाहिर दिखाई फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट इज इन द असेंबली।